نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ہم نے ارادہ کر لیا وہ لوگ جن کو زمین میں انتہائی نہتے اور کمزور سمجھا جاتا تھا کمزور سمجھ کر ان پر انتہا درجے کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے ارادہ ہم نے یہ کیا کہ ہم ان پر احسانات کریں ان پر انعامات کریں ان انعامات میں سے سر فہرست یہ ہو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم ان کو لوگوں کے امام اور رہنما بنائیں قیادت اور سیادت کی باغ ڈور ہم ان کے ہاتھ میں دیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور اسی طرح ان ظالم اور بے دین لوگ جنہوں نے انتہا درجے کے ظلم و ستم کیے ان کی زمینوں کے ان کے مکانوں کے ان کے باغات اور محلات کے وارث ان کمزور اور نہتے لوگوں کو ہی بنائیں سامعین ذرا قرآن اللہ کی مقدس کتاب جو ہماری ہر طرح کی رہنمائی فرماتی ہے قرآن کے اندر 3 قسم کے مضامین بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں عقائد عبادات اور معاملات پھر ترغیب و ترہیب کے لیے ان عقائد عبادات اور معاملات کو اپنانے کے لیے سابقہ قوموں کے احوال قصص اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے احکام الہی کی اطاعت کی پیروی کی ان کو کیا انعامات ملے نافرمانی کرنے والوں کو کیسی ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑے سابقہ قوموں میں سے سب سے زیادہ حالات اور بڑی کثرت کے ساتھ جن کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے
بنی اسرائیل قوم کے حالات بہت ساری صورتوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان پر اللہ کے انعامات اور ان کے آگے ناشکری اور بغاوت، یہ تمام کام ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس امت کے اندر بھی یہ کام اسی طرح ہوں گے۔ جو بنی اسرائیل نے طریقہ کار اپنائے رکھا، اللہ تعالیٰ کے بار بار انعامات ان پر ہوئے اور وہ ہر بار اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر تلے رہے، تو اس امت کے اندر بھی وہی کام اسی طرح پائے جانے تھے۔ اس لیے ان کی تاریخ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بار بار تکرار سے بیان کیا گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2641، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل، میری امت پر بھی ایسے حالات ضرور آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر آئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ حذف النعل بالنعل، جس طرح جوتے کا ایک تلوا دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے، دائیں اور بائیں جوتے کا تلوا بالکل برابر ہوتی ہے، اسی طرح میری امت بھی بنی اسرائیل کے ہر کام پر ان کے نقشے قدم پر چلتی جائے گی۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7320 میں آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے کہ تم جب ان کے نقشے قدم پر ہو چلو گے، جس طرح ایک بلشت دوسری بلشت کے، ایک ذراع دوسری ذراع کے برابر ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ لو داخلوا جحر ذب تبعتموہم، اگر بنی اسرائیل سانڈے کی بل کے اندر وہ داخل ہوئے تو میری امت کے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سانڈے کی بل میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ایسا کام کریں گے جس کا نام کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا، نہ دین کا دنیا کا بھی فائدہ نہیں، بےہودہ قسم کا بیکار قسم کا کام بڑی مشقت سے کرنا پڑے۔ اگر ان بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، دین تو دین چھوڑے دنیا کا بھی فائدہ نہیں، صرف رسم و رواج، اپنی انا، اپنے رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے اس طرح کے بےہودہ کام بڑی محنت اور مشقت اور اپنے خون پسینے کی کمائی اس میں بہائیں۔ جس طرح باقی چیزوں کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ امت محمدیہ کے اکثر افراد نے ان کے نقشے قدم کو اپنایا، اسی طرح کی تاریخ بھی ہماری تاریخ کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے، خصوصاً پاکستان کی تاریخ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے۔ پہلے مختصر انداز میں بنی اسرائیل کی تاریخ سنیں، پھر اس کے بعد ہم موازنہ کریں گے کہ ہماری تاریخ اور ان کی تاریخ کیسے ملتی ہے۔ مصر ایک ایسا علاقہ تھا جس پر صدیوں سے شرک اور کفر کی حکومت تھی، بڑا عرصہ دراز سے شرک اور کفر کی حکومت رہی۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام شام کے علاقے کنعان سے ایک غلام کی حیثیت سے بکتے بکتے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر مصر پہنچے، اپنے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، صبر و استقامت کی وجہ سے مصر کے حکمران بنے۔ مصر کی حکمرانی ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلامی احکام قوانین نفاذ کیا، پورے کے پورے مصر اس کے گرد و نواح کے اندر اسلامی تحریک اسلام کا نفاذ ہوا اور احکام الہی کے لوگ اتباع اور پیروی کرنے والے بنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک ان کے تعلیمات کے اثرات رہے، پھر لوگ ایسا ایسا خواہشات کے پجاری ہو گئے اور دنیا کے رنگ رنگینی کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے ایسا ایسا ان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دین برائے نام ان کے پاس رہا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ پر مسلط کر دیا کہ اگر تم نے میرے احکام کو انکار کر دیا ہے، ان کا نفاذ نہیں کرتے، نہ اپنے آپ پر نہ اپنے معاشرے پر،
تو تمہیں سزا یہ ملے۔ فرعون جب مسلط ہو گیا اس نے کہ بنی اسرائیل پر وہ ظلم و ستم کیے، یسومونکم سوء العذاب، قرآن فرماتا ہے کہ بدترین عذاب کے اندر اس نے مبتلا کیا۔ اور عذابات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بنی اسرائیل کے بچے کو پیدا ہوتے ہی وہ ذبح کر دیتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تاکہ یہ بڑی ہو کر ہمارے گھروں کی نوکرانیاں ہمارے گھروں میں جھاڑو دینے اور بانٹے مانجنے والی بنی۔ سال ہا سال صدیوں تک یہ اس کا ظلم و ستم رہا۔ یہ سزا تھی کہ احکام الہی کو چھوڑنے کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پیٹ دینے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مبعوث کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں آ کر بنی اسرائیل کو متحد کیا، ان کے بھولا ہوا سبقوں کو یاد کرایا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نکلنے کے لیے تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ جو قوم صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، سب بینتے مشقتیں بنی اسرائیل کرتے اور گلچنے جو تمام فرعونی اڑاتے اور بنی اسرائیل کو ایک ٹائم کی روٹی بہت مشکل ملتی اور سارا جو کچھ کرنا محنت مشقت و تمام فرعونی جو ہے وہ گلچنے اڑاتے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک آزادی پر تمام نے لبیک کہی اور وہ صدیوں سے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فرعونی اپنے ڈگر سے باز نہیں آتے، ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، اور بنی اسرائیل مٹھی بھر لوگ ہیں، بہت کم مقدار میں ہیں، اور سال ہا سال انہیں کے اندر رہ کر ان کے اندر بھی انہیں کے اثرات سرایت کر چکے ہیں۔ اب ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی کوئی ریاست قائم کی جائے اور وہاں اپنے دین کے مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور راتوں رات جان بچا کر وہاں سے مصر سے نکلے اور آگے صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ فرعون نے تعاقب کیا، فرعون کو اللہ نے غرق کیا، تمام فرعونی تباہ ہو گئی اور بنی اسرائیل تمام کے تم آگے پار گزرے۔ صحرائے سینا میدان تی میلوں میل بنجر علاقہ ہے، نہ وہاں پانی ہے نہ بھی کھانے کی چیز ہے، حتیٰ کہ سایہ دار کی درخت بھی نہیں ہے۔ بے سر و سمانے کے عالم میں بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچے، کھانے کو کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بڑے انعامات کیے، من سلوہ ان کو ناز پر نازل کیا، چشموں کا پانی ان کو دیا، اور بادل جس طرح بنی اسرائیل جاتے اوپر بادل سائے کرتے ہیں، بے شمار انعامات کیے۔ جب نعمتیں ملی ان کو تمام کے تمام اللہ سے کیے وعدے بھول گئے اور نعمتوں کی مستی میں آ کر بے بغاوت پر تل گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے بچڑے کو خدا بنا کر شرک کے مبتلا ہو گئے۔ تمام موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا واضح انکار کر دیا، حتیٰ کہ جہاد کے لیے کہا تو کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ تجھے جہاد کا شوق ہے، تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرو، ہم تو یہاں دھرنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے نہیں جہاد ہوتا۔ جب قوم اس حد تک پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے کہ تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے، ہم نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے وہ تمام نعمتیں ایسا نعمتیں چھین لی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، قوم اسی طرح بغاوت اور سرکشی میں رہی، حتیٰ کہ سب نعمتیں چھن گئی۔ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر حیران پھرتے رہے اور کوئی منظر نہ ملی۔ اس لیے صحرائے سینا کو میدان تیہ اس لیے کہتے ہیں، تیہ کو نا حیران، جس کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل صبح نکلتے کہ چلو کسی منظر پر ہمیں کوئی راستہ ملے، کوئی علاقہ ملے، وہاں ہم جائیں، کھانے پینے کو کوئی چیز ملے تھی، صبح نکلتے تمام ڈگر کرتے، شام کو پھر وہی 40 سال تک کرتے کھاتے رہے، ان کو کوئی منظر نہ ملی۔ پھر ان کے کوئی عقل مند سمجھدار لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اپنے اصل مشن کی طرف واپس پلٹو، جس مقصد کے لیے یہ ریاست لی تھی، اللہ سے وعدہ کیے تو اس کی طرف واپس پلٹو گے تو یہ مصیبتیں ٹلیں گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل 40 سال کے بعد وہ واپس اپنے اصل مشن کی طرف آئے، اللہ نے ذلت کے سائے ہٹا دیے اور تمام علاقے حتیٰ کہ مصر کی، شام کی، فلسطین کی تمام علاقوں کی حکومت ان کو دی۔
یہ تھی ایک مختصر تاریخ بنی اسرائیل۔ اب آئیں کہ ہماری پاکستان کی تاریخ اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جس طرح مصر کے اندر عرصہ دراز تک شرک اور کفر کی حکومت تھی، اسی طرح بر صغیر پاکستان اور ہندوستان بر صغیر اس پر بھی عرصہ دراز تک کفر کی حکومت۔ جس طرح یوسف علیہ السلام تنہا بے سر و سامانی کے انداز کے اندر مصر میں پہنچے، اسی طرح کچھ عرب تاجر اس بر صغیر کے اندر تجارت کی خاطر، تجارت کے بہانے یہاں پہنچے دین کا ابلاغ کرنے کے لیے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کردار، صبر و استقامت کے ساتھ فرد واحد نے پورے مصر پر حکومت قائم کر لی، اسی طرح عرب کے چند تاجر جو تجارت کی غرض سے آئے تھے اپنے اعلیٰ اخلاق کے کردار اور اپنے دین کے ساتھ مضبوطی اور بڑے حوصلے اور استقامت و صبر کے ساتھ ایسا انہوں نے اس پورے بر صغیر پر حکومت قائم کی۔ جس طرح مصر کے اندر ایک لمبا عرصہ یوسف علیہ السلام کی اسلامی حکومت رہی، اس پورے بر صغیر پر 712 سے لے کر 1757 تک 1045 سال تک اس بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 2-4 سال کی بات نہیں، 1045 سال تک اس پورے کے پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جس طرح بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا دنیا داری کے اندر اپنی خواہشات کے پجاری ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے حکومت چھین کر ان سے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا۔ اسی طرح جب ہمارے ایسے حکمران آئے جو دنیا پرست خواہشات کے پجاری، تو جیسے ہی ہمارے حکمران تھے اسی طرح عوام بھی بنتی گئی، اللہ نے پھر عذاب ہم پر مسلط کیا۔ انگریز کہاں سے چلا، نہ اس کا کوئی علاقہ نہ اس کو کوئی تعلق، وہاں سے چل کر اس بر صغیر پر ایک انگریز مسلط ہو گیا، حالانکہ نہ اس علاقے کا رہ نہیں پاتا، نہ کوئی باسی نہ کیا، کہاں سے چلا ہے آ کر اس پورے بر صغیر پر اس نے کئی سالوں تک ایک لمبا عرصہ حکومت کی۔ جس طرح فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو لاکھوں چنے چبائے، انتہا درجے کی ذلت اور رسوائی، بچوں کو ذبح کر دیا ایک ایک، جو بھی تحریک کا نام لیتا، آزادی کا نام لیتا، اپنے دین کا نام لیتا، نام لینے کے بعد اس کی زندگی کا آخری سانس ہوتا۔ یہی کچھ انگریز نے کیا، جو مسلمانوں کے ساتھ انگریز نے ظلم و ستم کیا ہے وہ تاریخ کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک انگریز مورخ ٹامس لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 14,000 علماء کو بادشاہی مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر پھندا لگایا تھا پھانسی پر، وہاں 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ یہ ایک انگریز لکھتا ہے، اور وہی انگریز لکھتا ٹامس کہتا ہے کہ میں ایک بار دہلی گیا جہاں میرا خیمہ تھا، تو مجھے کچھ مردہ جانوروں کے جلنے کی بدبو آئی۔ پہلے میں برداشت کرتا رہا، بھوک بہت ہی بڑھ گئی، خیمے کے اندر بیٹھنا مشکل ہو گیا، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ پیچھے دھواں اٹھ رہا ہے، میں کہا جا کر تو دیکھو کیا ہے۔ جب میں گیا تو 40 مسلمانوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا تھا اور 40 کو ننگے کر کے برہنہ کر کے کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب میں پہنچا وہ جل رہے تھے اور انہوں نے 40 مسلمانوں کو یہ کہا، وہ 40 مسلمان عام نہیں تھے، بڑے بڑے علماء تھے، کیا کہا؟ اگر تم میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے کہ ہم تحریک آزادی کے اندر شریک نہیں، اس کو کیا چھوڑ دیں؟ صرف اتنا کہہ دے، شریک تھا نہیں تھا وہ الگ بات، اتنا کہہ دے کہ میں تحریک آزادی میں شریک نہیں اور آئندہ بھی شریک نہیں ہوں گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ٹامس کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوں 40 علماء میں سے ایک نے بھی اقرار نہ کیا، تمام کو میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں جلا دیا، اور 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے قربانی دینی پڑی ہے۔ بہرحال جو فرعون نے ظلم و ستم کیا تھا وہ کوئی اشیر بھی نہیں تھا جو مسلمانوں پر انگریز نے ظلم و ستم کیا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے مصر میں بھیجا، اسی طرح سے کچھ علماء، کچھ مسلمان قائدین، انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کب تک ہم پر چلتا رہے گا۔ انہوں نے ایک تحریک آزادی کا نام لیا، مسلمانوں کو متحد کیا، ایک جھنڈے تلے تمام کو جمع کیا۔
جو مسلمان سال ہر سال سے انگریز کے ظلموں سے تو برداشت کر رہے تھے، سب محنتیں یہ کرتے، گلچرے انگریز اور ہندوؤں کے پٹھوں جو وہ اٹھاتے، این ہی جس طرح کہ محنت مشقت کرنے والے بنی اسرائیل اور تمام گلچرے اٹھانے والے وہاں فرعونی تھے، یہ کچھ یہاں ہوا۔ آخر تمام نے متحد ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اور ہندو یکسر دو قومیں مختلف ہیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارے طور طریقے، انداز، عقائد و نظریات یکسر مختلف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب پوری کی پوری قوم متحد ہو کر یہ اللہ سے عہد و پیمان کرے کہ تیرے دین کے نفاذ کے لیے ہمیں الگ خطہ چاہیے تو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ قرآن نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، یہ سورہ اعراف کی سورہ آیت نمبر 129 کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں جانشین بنائے گا، اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، جو وعدہ کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اس کے مطابق کچھ کرتے بھی ہو یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر دشمن سے نجات دی، اسی طرح پھر مسلمان جو رہنما تھے، لیڈر تھے، ان کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے الگ خطہ لینے پر کامیاب کر دیا۔ جس طرح بنی اسرائیل صحرائے سیناب میں میدان تیہ میں پہنچی ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، تن تنہا پہنچی ہیں، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ کوئی سایہ۔ اللہ نے تمام نعمتیں ان کو دی۔ اسی طرح جب پاکستان بنا ہے تو آنے والے ہجرت کر کے آنے والوں پر کیا تھا؟ کسی کے تن پر پورے کپڑے بھی نہ تھے، پاؤں سے ننگے، سر سے ننگے، اور بعض ایسے تھے جو بالکل ہی ننگے آ رہے تھے۔ میرے والد محترم بتلاتے ہیں کہ جب ہم آئے تو ہمارے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، پھر کہتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک شہید مسلمان تھا، اس کی قمیض اتار کر میں نے پہنی، صرف قمیض تھی، نیچے سے ننگا ہی تھی۔ جب پاکستان پہنچا ایسے ایسے حالات، چنانچہ پاکستان ایسے حالات میں بنا ہے تو اللہ نے پھر کیا انعامات دیے؟ وہ کون سی نعمت ہے، کون سی نعمت ہے جو کسی دنیا کے اور بڑے ملک کے پاس ہو اور پاکستان کو اللہ نے نہ دی ہو؟ بلکہ بہت سارے ممالکوں سے محروم ہیں، چاروں موسم یہ صرف پاکستان اور ان کے علاقوں میں ہیں، بہت سارے ممالک ایسے جن کو چاروں موسم نصیب نہیں، اور ہماری زمین پاکستان کی ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے اناج اگاتی ہے، اور دنیا کے سارے ممالک کے اندر سے تمام قسم کی چیزیں نہیں، اور معدنیات، جتنے قسم کی بھی معدنیات وہ پاکستان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی، حتیٰ کہ تھار کا علاقہ، سندھ کا تھار کا علاقہ ویران پڑا ہے، وہاں اتنا کوئلہ ہے کہ کئی ممالک کا تیل اکٹھا کر لیا جائے اس سے زیادہ قیمتی اتنا کوئلہ ہے، لیکن کاش کہ ہم مسلمانوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ سعودی عرب سے 3 گنا، پورے سعودیہ کا جتنا تیل ہے 3 گنا ہمارے تھار کے اندر کوئلہ، اس سے زیادہ قیمتی، اور 4-5 ممالک، کینیڈا ہے، ایران ہے، عراق ہے، ان تمام ملکوں کا تیل اکٹھا کیا جائے تو ملک پاکستان کا جو کوئلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایٹم، ایک چھوٹے سے ملک کو بڑے بڑے اسلامی ملک کو ایٹم طاقت نہیں بن سکے، یہ 8ویں نمبر پر ایٹمی طاقت، اور پاکستان کی فوج دنیا کے 6 یا 7ویں نمبر پر پاکستان کی فوج ہے۔ یہ سارے اللہ کے انعام ہیں۔ جب ہم پاکستان میں آئے تو ہمارے پاس تو سوئی کے اندر سوراخ کرنے والی کوئی مشین بھی نہ تھی، اللہ نے کیا کچھ دے دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے جو باقی دنیا کو دی اور ہمیں نہ؟ لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے صحرائے سیناء کے اندر نعمتیں ملنے پر، نعمتیں وافر مقدار میں کھانے پر، آنکھوں پر چربی چڑھ گئی، اللہ کے احکام کو بغاوت کر دی، بھی میں نے وہ کچھ ہم نے کیا۔ یہ بھوکوں مرتے تھے اس وقت ہمیں اللہ یاد تھا، کئی دنوں کے بعد روٹی کا ٹکڑا ملتا اس وقت اللہ یاد تھا۔ جب وافر ایک ٹائم کی 6 ڈشیں ہماری چلنی شروع کی، اللہ ہی بولی، اب کون اللہ کو یاد کرے؟ اور جو وعدہ کیا وہ تو بھلا دیا۔ پھر اللہ کی کیسے اللہ نے نعمتیں چھیننی شروع کر دی، ان پر عذابات، طرح طرح کے مسائل۔ وہی آج ہمارے حالات ہیں، کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی فلاں بیماری ہے، کبھی فلاں
حادثہ ہے، کون سا دن اور کون سا مہینہ جدھر کوئی سکون والی بات ہو؟ کوئی حادثے تباہیاں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بغاوت، اللہ کے احکام کو فراموش کرنا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیہ کے اندر دھکے کھاتے رہے، منزل نہ ملی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے عقل و شعور ان کو دے دیا، 40 سال بعد اپنے اصل مشن کی طرف انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، تمام علاقوں پر حکومت بھی دی اور عزت بھی دی۔ لیکن ہمیں 75 اور 76 سال ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک اپنے اصل مشن کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا تھا، آج تک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اور نظریہ پاکستان کیا تھا؟ بننے سے پہلے تمام ہمارے قائدین نے یہی کچھ کہا تھا، جیسا کہ 25 دسمبر 1943 پاکستان بننے سے بھی 4 سال پہلے نواب بہادر یار جنگ رحم اللہ نے کراچی کا جب تقریر کی تھی اور پاکستان جو تصور تھا اس کا منشور پیش کیا، انہوں نے اپنی تقریر کا یہ کہا تھا کہ دستور اور سیاسی نظام ہمارا جو مرتب ہوگا اس کی بنیادوں کا کتاب اللہ اور سنت رسول بنیادی طور پر ہوگی۔ جب یہ بات نواب بہادر یار جنگ نے کہی تو محمد علی جناح قائد اعظم رحمہ اللہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے مکہ ٹیبل کو بربا کر کہا جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے، یہی کچھ ہی ہوگا۔ ہم جو ملک دینا چاہتے ہیں اس کے تمام اصول اور قانون کے قرآن کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق ہوں گے۔ اور خود قائد اعظم کا آخری خطاب جو انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تقریب پر بیان کیا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ باقی دوسرے نظام جو ہے وہ یہ معاشرتی نظام اور معاشی نظام دینے کا ناکام ہو چکے ہیں، ہم جس ملک کو اللہ کا حاصل کیا ہے ہم ایک ایسا معاشی نظام ترتیب دینے کے لیے طرف جا رہے ہیں جس کی بنیاد خالص قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ آج وہ کہاں کے تمام عہد و پیمان جس کی وجہ سے ہماری قوم نے یہ تمام کی تمام قربانیاں دی تھی اور تمام کی تمام ساتھ دیا تھا۔ میرے بھائی اس وقت تک یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ کھانا پینا یہ کوئی اسباب وسائل نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب تک اللہ کو راضی نہ کیا جائے، جس مقصد کے لیے خطہ لیا تھا، جس کے لیے یہ الگ 10 لاکھ انسانوں کا خون جس کی بنیادوں کے اندر ہے، بے شمار عورتوں اور مردوں کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، بے شمار عورتوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بننے کے بعد جو پہلی ٹرین انڈیا سے پاکستان آئی تھی، یہ تقریباً 16 اگست 1947 کو 14 کو بنا پاکستان، 16 اگست کو جو ٹرین آئی، لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں اور ہمارے بچے آ رہے ہیں، لیکن ان ٹرینوں کے ڈبوں کے اندر کیا تھا؟ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کی چھاتیاں۔ یہ ہندوؤں نے کاٹ کر بچوں کے سروں کے ساتھ بھری ہوئے تھے ڈبے ان کے اور عورتوں کی چھاتیاں، اور ڈبوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ۔ یہ تھے ہمارے حالات جن قربانیوں کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اور چک ساتھوں میں جو کچھ ہوا کہ بچوں کو ماں کی گود سے بچوں کو چھین کر اس کو آگ میں بھونا جاتا، پھر بھون کر ماں کو کھانے پر مجبور کیا جاتا، اپنے ہی بچے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا یہ چک ساتھوں میں۔ اسی طرح چوک سراجہ میں بچوں کو چھین کر اوپر چھانتے اور نیچے نیتا کھڑا کر دیتے، بچہ نیچے گرتا اس کے اندر پرویا جاتا، اور ماں کے سامنے یہ کیا گیا۔ یہ تمام داستانیں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح کانجلی کے پل سے 70 مسلمان عورتوں نے کانجلی کا پل جو 30 میٹر 30 فٹ جو گہرائی میں تھا اس میں چھلانگ لگا کر انہوں نے اپنی عزت اپنے ایمان کو بچایا۔ 70 مسلمان بہنوں نے وہاں چھلانگ لگا دی کہ اگر زندہ رہی تو آگے ہندو ہیں جو پکڑ کر ہماری عزتوں کو بھی پامال کریں گے اور ہماری جانوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ یہ ایک معاملہ نہیں، ہزاروں اس طرح کی قربانی ہے جس مقصد کے لیے، لیکن آج تک ہم اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے۔ جو بنی اسرائیل میں جیسے خواہشات کے پجاری، حتیٰ کہ دین کا تحریفیں کر دی، اور آج
امت مسلمان اور پاکستان والے کیا کچھ کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر معنوی تحریف، مفہوم کی تحریف، قرآنی آیات کی تحریف تک کر دی. کوئی دین کا نام لے فلاں نفاذ ہو جائے تو یہاں تو ہمارے بڑوں کو ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. شکر ہے اللہ کا کہ ایک قانون یہ بل پاس ہو گیا کہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اور عظمت ازواج مطہرات، ان پر جو بھی غلط زبان استعمال کرے گا اس کے ساتھ سخت کارروائی ہوگی. یہ شکر ہے ایک بل وہ بھی ہمارے اہل حدیثوں کو اللہ نے توفیق دی ہے جنہوں نے یہ کوشش کی اور تمام یہ بل پاس ہو چکا ہے. اگر اسی طرح سود کے بارے میں اور باقی جتنے بھی یہ بے دینی والے نظام ہمارے چل رہے ہیں جب اسلام کے مطابق ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم اللہ والے ہو جائیں تو اللہ ہماری یہ معاملہ کا حل نہ کرے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے. صحابہ کے پاس کون سے اسباب اور وسائل تھے؟ تابعین کے پاس کون سے اسباب اور وسائل تھے جنہوں نے چند نوجوانوں کے ساتھ لاکھوں کی فوجوں کو تباہ و برباد کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا؟ ان پر کیا اسباب اور وسائل تھے؟ دشمن کے مقابلے کے اندر ان کا 20واں 40واں حصہ 50واں حصہ بھی نہیں تھا. 3,000 لاکھ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. ایمان، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ کا نظام، اللہ کی دھرتی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو. تو جب یہ ہم تمام کرنے اور والے بن جائیں گے، یقیناً یہ کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ سیلاب، یہ حادثات، یہ اللہ کی طرف سے عذاب، یہ تمام اللہ ختم کرے گا. یہ ہمارے حق میں، یہ شجر اور حجر مسلمانوں کے حق میں، یہ ان کی تعاون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصل مشن، جس مقصد کے لیے یہ عظیم خطہ لیا، جس کے لیے ہزاروں قربانی دی، اس کے طرف پلٹا ہے. لیکن مصیبت تو یہ ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں. آپ جو ماشاءاللہ نمازی حضرات آئے بیٹھے ہیں، کچھ تو وہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ آج جمعے کا دن ہے. آج چلو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی بات 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر ہمارے گھر میں اسلام کا نفاذ ہو؟ تمام دیکھیں، آپ نے اپنے جسم پر اسلام کو نافذ کیا. آپ کی حجامت، آپ کا لباس، آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کا دفتر اسلامی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. ہم نہیں چاہتے. حکومت سے مطالبے کون سے؟ اسلام کا نفاذ. کون سا اسلام ہم چاہتے ہیں؟ جب ہم اپنی شادی بیاہ جو ہے اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے، اپنے گھر کا ماحول اسلامی نہیں کر سکتے، خود اپنی ذات اور اپنی بیوی بچوں پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، تو کس اسلام کو ہم؟ دیکھ لو کتنا اسلام ہمارے گھر، پردے کے اعتبار سے، اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، قرآن کے ساتھ قرآن تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے سب کچھ دیکھ لیں. میرے بھائی، یہ اس وقت تک یہ نہیں امن و سکون مل سکتا جب تک اصل مشن کی طرف نہ پلٹو. وہ وہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق کر کے اس کو راضی کر لیں تو یقیناً یہ سارے کے سارے مسئلے جلدی ایام میں حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس ملک کے لیے ہم اتنے قربانیاں دی ہیں، وہ صرف سال بعد چند جھڑیاں اڑا کر یہ تاثر دے دینا کہ مجھے بھی پاکستان سے بڑی عقیدت ہے، یہ کون سی عقیدت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا 10 محرم کا. آپ نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جس دن ہمیں آزادی ملی تھی ہمارے پیغمبر کو، ہماری بنی اسرائیل، ہم روزہ رکھتے ہیں. تو کیا کرتے تھے آزادی کے دن؟ انہوں نے آزادی کے دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا، اگرچہ وہ یہودی تھے اور بدترین قسم کے انداز میں تھے. لیکن یہ کام ان کا تھا کہ جس دن ہمارے پیغمبر کو، ہماری قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں. تو ہم کیا روزہ رکھتے ہیں؟ رکھیں کہ 14 اگست کو روزہ رکھیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ہمیں تو 10 قسم کی مٹھائیاں تقسیم کرنی ہیں. ہم نے تو موٹر سائیکل کے وہ نکال کر ایسے آوازیں نکالنی کہ کسی کی نیند بھی نہ رہے، جو بگڑے مچانے ہیں، جو ہم نے فضول خرچ اور اسراف کرتا ہے. میرے بھائیو، کتنے مسلمان ہیں جن کے گھر میں ایک ٹائم کا آٹا نہیں ہے اور ہم جھنڈے اور جھنڈیاں اڑاتے پھرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے اس میں لگا دیتے ہیں. یہ مقصد ہے.
یہی جو اسراف ہم کرتے ہیں، اس غریب مسلمان کو تعاون کریں. کتنے مریض ہسپتالوں میں جن کے جنازے اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ان کو علاج کرانے والا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.